اب آپ کے سامنے پڑھیں گے مولانا الطاف حسین میلسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. خداوندہ بحق موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ذکر مولا دی مجلس پاک نو پاک بارگاہ قبول فرما. اس ذکر دا صدقہ بانیان مجلس حاضہ معامنین و شریکان مجلس حاضہ مرد و مستورات دے سب دے شرعی مقاصد پورے فرما. خداوندہ بحق نبی المصطفیٰ و آل مصطفیٰ اس دھرتی تے رہن والے ہر محب سیدہ دی حفاظت فرما. علی ولی اللہ پڑھن والی قوم نو اتفاق نصیب فرما. ہر عبادت دا مقصد دعا ہے، اگر دعا نہیں تو عبادت نہیں. میرے کو اس تو وڈی دعا کوئی نہیں. اس ذکر دی سماعت سلچ میدان محشرچ بنت رسول اللہ سید عالمین تمام حاضرین مرد و مستورات دی بی بی خود شفاعت فرمائے. خصوصاً بانیان دے تمام مرحومین دی ام الحسنین بی بی خود شفاعت فرمائے. شامل ہو تے دعائے اضافہ کریے. اللہ بے رزقہ دے رزق اضافہ فرما. اللہ مقروضاں دے قرض غیب تو ادا فرما. اللہ مسافرین دے سفر بے خطر فرما. حج و زیارات دے تمنائیاں دی تمنا قبول فرما. مشاہدات مشرفات اپنے مساجد امام دے گھر آباد فرما. امت مرحومت رحم فرما. اگلی دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین آکھیا جائے. ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان معظم حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرجہ الشریف وسہل اللہ مخرجہ الشریف تا ساری اکھدی پلک جھپ کر تو پہلے اس لمحے مالک ظہور فرما. سنسارانو سرکار صاحب دی شریف نیک با کردار ریت مالک شامل فرمائے. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الرحمن فی القرآن والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. درود پاک سارے صحبان مل کے پڑھو ذات سیدنا. اگر مناسب سمجھو ایک ایسی صلوات پڑھو کہ پاک امام دی روح سارے تے راضی ہو جائے. آخری زحمت ہے پردے والے وارث تے جل ظہور اور انہوں دے استقبال دی جتنی تیاری ہے ایک تیاری والی صلوات ملائکہ دے حوالے ہونی چاہیے. محترم سامعین کرام، موالیان حیدر قرار، عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام، ریت صاحب الزمان، موضوع سخن باب الحوائج ہے. میں مشکور کہ جناب نے انتظار فرمایا. معذرت خواہ میں تھوڑا لیٹ ہویا مگر چاہتا کہ بھرپور انداز نال معارف موسیٰ بن جعفر تے کامل مجلس ہو جائے اگر جناب کی توجہ ہے. میرے صاحبو کائنات دے جتنے بھی امیر ہیں، کائنات دا ہر بندہ دولت دی وجہ تو امیر ہے. 14 سردار عمر دی وجہ تو توجہ رکھو. مجلس قیمتی پرندہ ارادہ. کائنات دا ہر بندہ دولت دی وجہ تو امیر ہے. 14.5 سردار دولت دی وجہ تو نہیں، عمر دی وجہ تو امیر ہے.
اگر لطف لے سکتے ہو تو لگ سکتے ہو میرے جملے دا جتنے بھی کائنات دے عمراء ہیں دولت مند ہیں وہ صرف عمراء ہیں 14 سردار امیر بھی ہیں اور عامر بھی ہیں بہت اچھا سمجھیں اے عامر بھی ہیں اے امیر بھی ہیں اس واسطے کہ دولت دی وجہ تو اے امیر نہیں اے عامر دی وجہ تو اولی الامر ہے ویسے تے سارے امیر ہیں عامر ہیں ان امیر اور عمرائی چو دو ایسے امام ہیں جڑے امام ظاہری حوالے نال امیر ہیں ایک نو حسن مجتبہ کھویندہ ہے دوسرے نو موسیٰ کاظم سن دیو امام تے پوری مجلس ایک نو حسن انتہائی پڑھی لکھی گفتگو ایک نو حسن مجتبہ علیہ السلام کھویندہ ہے دوسرے نو موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کھویندہ ہے لطف لیندے ہو جی میرے جملے دا تحقیق میں کی تھی کتاب میں پڑھی کتاب جو ایک سطر بنی ریت امام دے حوالے جس بادشاہ دا 24 گھنٹے دسترخوان اپنے ڈیرے تے چلے اس نو حسن دن جس تے کئی دسترخوان ہر باغ چلیں اس نو موسیٰ بن جعفر سبحان اللہ یا سبحان اللہ بھائی ماشاء سبحان اللہ بھائی حیدری سبحان اللہ ظفر شاہ بھی خوش ہویا ساڑھے تے بھائی مسکینہ تے ظفر شاہ ہی خوش ہو گئے مہربانی ہے دی جی نعرہ سدھا ہو گیا تبکیر تکبیر ہو گیا ہے نا چلو ہن تکبیر آکھا کرو تبکیر نہ آکھا کرو توجہ ہے میری گزارش تے ویسے تے کائنات دا ہر خوبصورت لقب وصف ہے میرے امام دا نہیں لطف نہیں ملیا کائنات دا ہر خوبصورت لقب وصف ہے میرے امام دا بلکہ جڑا لفظ امام دی غلامی کر لوے وہ لفظ باعث عزت ہو الفاظ ہو اوصاف ہو القاب سوکھا کرا اوکھتا نہیں کیا کر دیا اوصاف و القاب دی دنیا سارے 7ویں امام ایسے القاب رکھ دیں جڑے القاب کسے ہور امام دے مقدر چلیں دیکھو بھئی میں پچھلے مسلسل 5-7 روز تو اپنے امام تے گفتگو کر رہے ہیں روز دے زہرے 4 مجالس جتنے بھی ہیں میں گفتگو اپنے امام تے کر رہے ہیں مختلف زاویے دے حوالے میں 4 القاب رضا دے بابے دے منتخب کر دوں انہا القاب دا میں صرف ترجمہ کرسا اگر جناب طلب ہوئی تو پھر وضاحت طلب نہ ہوئی تو پھر کوئی اور مجمع جس مجمع وضاحت ہوئی ساڑھے صرف 7ویں امام دا لقب ہے اور کسے امام دا لقب اے نہیں میں پوری ضمانت نہ لاتا ہوں رضا دے بابے دا پہلا لقب ہے سمیع اصوات القلوب دل کی آوازوں کو سن لینے نہیں بولے بھائی طلب ذرا کم نظر آئیے میں پڑھی لکھی پڑھائی ہے بلکہ در سننا چاہتی جی ہاں 7.5 امام دا لقب ہے سمیع اصوات ماشاءاللہ تو انہوں تو یاد ہے میری بھائی اچھا سمیع اگر ساتھ دے سو تو اگلا مرحلہ یا پڑھ دے سو سمیع اصوات القلوب دل کی آوازوں کو سن لینے والا پڑھے لکھے لوگاں دا ایک ذاتی عرفانیاں بھی ہوندہ ہے جڑا انہوں نے من نے چھپائے ہوندہ وہ عوام واسطے نہیں ہوندہ کلم الناس علی قدر عقولہم امیر ارشاد فرمائیں لوگوں سے گفتگو ان کی عقل کے مطابق کرو تو ساں جتنی بھی کوشش کر لو میلسی صاحب تا نہیں نہ بن سکتے تھوڑا کام ہے سننا سارا کام ہے اسٹڈی کرنا سارا کام ہی ہوئے توجہ ہے میں نے کوئی آکے موٹر سائیکل چلاؤ میں نہیں آندی ٹھیک ہے وہ جڑا تھوڑا کام ہے نوجوانہ دا تو ساں بہتر کر لیں دے جڑا میرا کام ہے میں بہتر کر لیں میں اپنے عرفانی جو ایک جملہ توڑے حوالے کرے نا اور امین سمجھ کے کرے نا یہ امانت اہل بیت کسے حقدار دے حوالے کرنا جس دا حق نہ ہو دے تک نہ پہنچانا امام دا لقب ہے سمیع اصوات القلوب دل کی آوازوں کو سن لینے والے
سماعت واسطے عربی زبان وچ لفظ دو استعمال ہوندے ہیں، ایک لفظ ہے سامع، ایک لفظ ہے سمیع۔ سامع دی جمع ہے سامعین، سامعین کرام، توجہ ہے، ایک لفظ ہے سامع، ایک لفظ ہے سمیع۔ پوری ضمانت ہے میری، سامع دا لفظ بشر نال استعمال ہوندہ ہے، سمیع دا لفظ یا رحمان نال استعمال ہوندہ ہے یا رضا دے بابے نال استعمال ہوندہ ہے۔ ہائے ہائے ہاتھ بلند ہو جامن جی، ختم قرآن دا ثواب ہو جائے۔ حیدری لطف لوائے بھائی، توجہ فرمائے جی، میں آکھے امانت ہے تو حوالے پہ کر دے جی۔ سمیع دا لفظ میری جان یا اللہ نال استعمال ہوندہ ہے، توجہ ہے، یا میرے ستویں امام نال استعمال ہوندہ ہے۔ مل فرق بین العبد والمعبود، اللہ دی سماعت اور میرے امام دی سماعت جو فرق ہے، فرق یہ ہے او بادشاہ بغیر کان دے سن دے، توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، اے میرا امام اوزن نال سن دے۔ تو انہوں لفظ سوکھے کر دے وہاں سمجھ آسی نا بھائی، چلو تُسی کم کر لو اپنا، وہ زیادہ اہم بھی ہو سکتے بھائی۔ او بادشاہ بغیر کان دے سن دے، تے کسے مقام تے اگر اسنو کان دی ضرورت پیش آونے، رضا دا بابا اندہ کان بنے۔ اوزن اللہ وآیتن، ہاتھ بلند ہو جاؤں میں سارے بولنا جی، حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سمیعن اصوات القلوب، پچھلا مجمع میں پریشان تو نہیں کرتا پھر۔ سمیعن اصوات القلوب، دل کی آوازوں کو، اصوات کو، حالانکہ میں مجلس پڑھا تھا، اصوات ایک پوری مجلس ہے میرے کو، دل کی اصوات کو سن لینے والے۔ اور میں پوری ضمانت نہ لادا، اے سالے امام دا او لقب ہے جڑا لقب بہر دی دنیا چ گھٹ مشہور ہے، کاظمین چ زیادہ مشہور ہے۔ تو چ کوئی زوار بیٹھے جی کاظم امام دا، ہاتھ بلند کرو، تسی دو ماشاءاللہ تین تھوڑے ہو یار، جڑے تسی زوار ہو تو آنی گواہی چاہی دی، باقی جتنے صاحبان موجود ہو تو آنی حق کے دعا ہے، اسے سال رضا دا بابا تو انہوں اپنی نگری بھی کھا اس دعا دی قبولیت واسطے جملے دی ہون وضاحت تاری تصدیق نہیں چاہیے۔ ویسے تے سارے ستویں امام دے، حرم پاک دے، حرم متحر دے کافی سارے دروازے، انہاں دروازہ ہی چوں دو سامنے دے وڈے دروازے، دادا پوترا کٹھے ستے ہوئے، سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام، ٹھیک ہے جی، دادا پوترا کٹھے ستے ہوئے، دو سامنے دے دروازے، ایک او کھجور والا دروازہ، دروازے چوں نکلو تے سامنے کھجور ہے، تے دوسرا او دروازہ جتھوں چیکنگ ہوندی ہے تے ایسا مومن داخل ہوندی ہے، جڑا او کھجور والا دروازہ ہے او ہے امام جواد دا دروازہ، اس دروازے دا نام ہے باب الرجا، امید والا دروازہ۔ میں کنجوسی نہیں دیتی، میں کنجوسی نہیں دیتی، میں اسلام آباد سمجھے، جی ہاں، اس دروازے دا نام ہے، بھائیو تصدیق چاہیے تو نہیں، اس دروازے دا نام ہے باب الرجا، امید والا دروازہ۔ جڑا دروازہ سدھا سرکار کاظم تے لے ویندے ہے اس دا نام ہے باب المراد۔ علماء فرمائندے ہیں کہ انہاں دوواں دروازاں دے نام خود آئمہ علیہ السلام دی مرضی نال رکھے گئے۔ جواد ارشاد فرمائندے ہیں اگر تو میرے دروازے جو میرے تک پہنچے پھر تو امید رکھ، تین جڑی دعا منگیے نا قبول ہو سی، مگر کاظمات ہے میں جواد دا بھی دادا ہوں۔ شاباش شاباش شاباش، آئے میں راضی بڑے ہاتھا دا بلند ہونا تائید حرمت امام ہے بھائی، حیدری بیٹا تھوڑی زحمت بھائی، جواد دمانی تا تو انہوں آندہ ہے نا جی، اگر بندہ امام جواد دے دروازے چو سید داخل ہوئے، امام فرمائندن اگر تو میرے دروازے چو میرے روزے تے آمیں پھر تو امید رکھ، تین جڑی دعا منگیے نا قبول ہو سی۔
کاظم فرمیندے میں جواد دا بھی دادا میرے دروازے دا نام ہے باب المراد مراد دا لفظ نکلا ارادے چوں اگر تو میرے دروازے چوں آوے نا تینو منگن دی بھی لوڑ نہیں تو دل اچ ارادہ کر رضا دا بابا ارادے پورے کر چھوڑے کون ہاتھ بلند ہو جائے دی حق بندہ ختم قرآن دا سلام حیدریہ ماشاءاللہ کیا تو اچھی توجہ ہے جی بیٹھے ہو تو کوئی نہ کوئی شے لائے کے تو بسم اللہ بزرگاں دی دعا میرے تک پہنچ رہی ہے جی انتہائی قیمتی پڑھائی بھائی ادلہ اربع کے مطابق گفتگو پہلا لقب سارے امام دا سمیون وقت ہے تو نہیں کوئی ہے ٹائم ہے تو نہیں میری آج دی آخری مجلس ہے بھاویں گھنٹہ پڑھوا لو بھاویں 2 پڑھوا لو سمیون اصوات القلوب دل کی آوازوں کو سن لینے والے یقین منائے میں امام دے القاب تے جتھے جتھے گفتگو کی تیئے جڑا اگلا لقب میں تو نے سنا منائے نا اس لقب تے مومنین کرام نے بہت زیادہ تائید کی تیئے میری ذاکر دی تائید نہیں عزت امام دی حرمت امام دی تائید اپنے امام دی فضیلت دی تائید ویدہ تساں کتنی کر دیو بھی دھکے دی داد نہیں دل مننے تا تائید کرو امام دا رشتہ دل دا رشتہ ہو دل مننے پھر تائید ہے کتنا دل مند ہے جملے تو بعد پتہ چل سی دوسرا لقب ساڑھے امام دا صرف 7ویں امام دا ید اللہ مبسوطتن علی الخلق اللہ کی تمام مخلوق کے سروں پر اللہ کا کھلا ہوا ہاتھ نہیں یار 2-4 بدلے چہرے تے روشنی نہیں آئی بھائی میں تا زحمت کی تھی ہے جی ید اللہ مبسوطتن تاری توجہ رہی جی اچھا مہربانی جی ید اللہ مبسوطتن علی الخلق اللہ کی مخلوق پر اللہ کا پھیلا ہوا کھلا ہوا ہاتھ سید اس مجمع وضاحت ضروری ہوگی ایک اشارہ کرے نا اشارہ اگر سمجھ تو ہوتا سلام العاقل و تقفیح الاشارہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی یہ تجھے سمجھ دے ہو بعض ایسے علوم ہیں جنہاں علوم میں آج دا دور ترقی یافتہ ہے مگر بعض ایسے علوم ہیں جس علوم میں سابقہ قدیم پرانا دور زیادہ ترقی یافتہ ہے مثال لینا سائنس دی دنیا میڈیکل دی دنیا آج کل دی دنیا سب تو ہوگی مگر کاہن سحر جادو ٹونا توجہ ہے پرانے دور دے لوگ زیادہ ماہران میں قرآن تو مطلب لے لیں آج دے دور کہیں بندے نو میں آکھا تو میں نو آسمان دی خبر دے تے نہیں دے سکتا موسیٰ دا دورے فرعون دے ساحران اتنی سچی خبر دیتی جی میں انہاں خبر دیتی اوہ موسیٰ آیا توجہ دے فرماؤ یار قرآن دی مطلب لینا قرآن دی مطلب نہیں توجہ ہے نا جی بلکہ حضور علیہ السلام دی ولادت باسعادت ظہور پر نور نزول پر اجلال تک یہ محققات اہل بیت چھے مسانید اہل بیت چھے منابع اہل بیت چھے عباسی نہیں بھائی میں پتہ نہیں کتنا تھکا ہوا اگر منابع سمجھ نہیں آیا مسانید سمجھ نہیں آیا تو میں آسان لفظ استعمال کر لینا یعنی مذہب اہل بیت دیاں او کتاباں جنہیاں کتاباں مستند ہیں توجہ تو سمجھ آ گئی اس دی جمع ہے مسانید اچھا مسانید اہل بیت دے مطابق حضور علیہ السلام دی ولادت باسعادت تک شیاطین انہاں دی ذریت کاہن ساحر یہ بہت تکڑے ہیں اتنے تکڑے ہیں کہ یہ مکے چ پھیل ویندے ہے تے مکے دیاں صحیح خبراں چوری کر لیندیاں او تا حضور دی ولادت علی رات اللہ جبریل نو حکم فرمایا جبریل گل سن آج دی رات اگر کوئی جھوٹا ساحر آمنہ دی حویلی دے ارد گرد نظر آیا میں تاج ملکوتی کھسنا خدا حضور دی ولادت تے گفتگو ہوئی میں تم سارے تفصیلات سنوائے سارے آقا دی ولادت دی کر کو محفل ہوئی میں تم سارے سنوائے توجہ یعنی پچھلا دور
کاہن ساحران دا مضبوط ہے. انبیاء چ موسیٰ دے دور چ مضبوط ہے، آئمہ دے دور چ ساڑھے 7ویں امام دے دور چ زیادہ مضبوط ہے. ساڑھے 7ویں امام دے دور چ کاہن ساحر عیسائی اس دعویٰ کیتا میں امام ہاں، میں ہادی ہوں، تے لوگاں نو دے غیب دیاں خبراں تے ہوں میں سچی ہوں. ہن سچی خبر تے اسا اگے ہی ایسے جھکے ہوئے انسان جتھے کوئی شے نظر آئی تے بھج پے. ڈھیری تے ساوا کپڑے کیوں نہ ہوئے نہ جاننے ہو متھا ضرور ٹیکی پے. ایویں گل ہاں کرو یا نہ کرو، اسا سادہ لوگ ہیں نا. تے جڑا خبریں سچیاں دے وے، کہنو آکھے اج تو آلو کھا کے آئے، کہنو آکھے جی تو خربوزہ چھوڑ لیتے، کہنو آکھے تیری تجوری جی 10,000 درہم پیے، کہنو آکھے مہینے بعد تیری بیوی تیرے تو روس ہوئے سی، کہیں لیا کہ جی تیرا بچہ وڈا نہ، یعنی خبرہ سچی تے لوگاں دا رش ہوندے کول. جس لئے رش کول ہویا تے ایک سیانہ بندہ اس ساحر نو جھوٹے مدعی امامت نو 7.5 امام دے کول لایا. توجہ ہے، سرکار فرمایا تو خبرہ دینا ہے؟ آدھے ہاں. سرکار فرمایا دینا اچھا ایک خبر دے. ہون ہے توڑا امتحان ہے دیرے سے دے دا یہ امتحان آکسو تو میں تائیں وضاحت نہ کر سنا کیونکہ یہ جملہ حقدار آندہ ہے. تو سا حقدار ہو سو توڑی جھولیے چاہوے سے. اس ساحر بہ گیا، یہ امام بہ گئے. میرے امام نے حکم کیتا رفع یدہ فی الہوا. میرے امام نے سجہت ہوا اچ بلند فرمایا، امام اتھائیں رہ گئے، ہاتھ غائب ہو گئے. نہیں سنا جناب، نہیں سنا جناب، نہیں استعداد عقلی جناب کی. جی ہاں، امام اتھائیں رہ گئے، ہاتھ امام دا بولو. وہ جڑے سارے غائب ہو سکتے ہیں ہاتھ نہیں ہو سکتے. ہاتھ امام دا غائب ہو گیا. ہاتھ گیا تک کھلا مبسوط. توجہ، مبسوط کھلا. واپس آیا مٹھی باندھ. ملک کے سب تو پہلے میں پڑھی رہی گئے. واپس آیا تے مٹھی باندھ. امام نے بند مٹھی اس کے سامنے کی تھی. فرمایا 10 میری مٹھی اچ کیا بند ہے؟ بولو تو صحیح. اور اس کو سادہ کیا پڑھائی ہوئے بھائی امام دے حوالے نال؟ اس تو زیادہ سادہ پڑھائی کیا ہوئے؟ میں تو عربی گھٹا لئیے بھائی. جی امام فرمایا 10 میری مٹھی اچ کیا ہے؟ آدھا جی فاختہ دا انڈا. امام فرمایا صدقتا تے ٹھیک ہے. ہن اے 10 میں کتھو چاہے؟ آدھے سرکار مدینے تو مشرق والے پاسے 9 میل دور ایک تغر دا شریح دا درخت ہے. اس درخت فاختہ دا گھونسلہ ہے. اس گھونسلے چ 2 انڈے، ایک انڈا تو سا چالے ہے، ایک انڈا پہ ہے. امام فرمایا اے تا تو من گیا ہے نا، میرا ہاتھ اتنی دور پہنچ ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھئی ہاتھ بلند ہو جا، میرے ختم قرآن دا ثواب کمالو سارا مجموع. حیدریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حق ادا ہوئے آج دی رات. امام فرمایا تو یہ تا من گئے ہیں نا، وہ باسی نہیں جوان، یہ تا تو من گئے ہیں نا، ہر چہرے تے ساری دید ہوندی. یہ تا تو من گئے ہیں نا، میرا ہاتھ اتنی دور پہنچ گئے. آدھا جی میں من گیا. سرکار فرمایا ہونے یہ 10 تو امام ہے؟ آدھے ہاں. تو ہادی ہے؟ آدھے ہاں. تو رہبر ہے؟ آدھے ہاں. امام سارے مجمع نو ویکھیا تے مسکرا کے فرمایا اگر اے ہادی ہے تو پھر اینو آکھو جتھو میں انڈا چاہیا ہے اے رکھ کے بھی کھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ بولیں گے زبانہ. تائید امام ہو رہی ہے، تھوڑا بولنا تائید حرمت امام. توجہ رکھا ہے جی. امام فرمایا اگر یہ ہاتھی ہے انہوں آکھو جتھوں میں چاہے اتھے رکھ کے دکھا دے وے. سر جھک گیا تو جاندہ نہیں سارے امام نو. آدھے انت امامن انت ہاتیون انت حجتن. کیا تسا امام ہو؟ کیا تسا ہاتی ہو؟ تسا حجت ہو؟ حالانکہ امام ہن، حجت ہن، ہاتی ہن. جب اس پوچھیا نا تسا امام ہو، میرے امام جڑا اس جو تعارف کروایا فرمایا انا
ید اللہ مبسوطۃ علی الخلق، فرمایا میں اس وقت اللہ کی مخلوق کے سروں پر پھیلا ہوا اللہ کا سبحان اللہ بھائی، سبحان شامل ہوا بھائی حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بڑی سونی توجہ ہے۔ العبد الصالح العبد المؤید باب الحوائج کاظم آل محمد، توجہ ہے، شفا دہندہ، نجات دہندہ، نافع بخش، کون ستواں امام۔ میں ساری رات پڑھتا رہا، یقین منائے پڑھ سکتے ہیں، امام دا اتنا فضل ہے میرے تے، مسکین تے، رحم ترس حسین دی اماں دا، ساری رات پڑھ سکتا امام دے فضائل۔ میں ساری رات بھی پڑھتا رہا نا تو چہرے خوش راسے۔ ایک ایسا لقب ہے جس لقب دی وجہ تو سا ہون تک بہن تے مجبور بھی ہو، تو علی کالے کپڑے بھی ہیں، ساریاں ماما بھی موجود تے بہناں بھی موجود ہیں، تے جنازہ بھی اسے لقب دی خاطر برآمد ہو سی۔ کیڑا لقب ہے؟ 14 سالہ دا قیدی، مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی۔ بھائی آقا امام دا جنازہ برآمد ہونا ہے، جنازہ برآمد، بولو بھائی جنازے آستے بیٹھے ہو نا۔ مصائب تو پہلے میں اس امام دا جتھے مصائب پڑھا سیڑھیاں ویک سو نا تو انہوں 2 جملے ضرور مل سے، فضائل مختلف ہو سی، مصائب اچھ 2 جملے تو انہوں ہر جگہ تے مل سے، ریت امام وائز آل محمد منت۔ جدہ اس امام دا جنازہ برآمد ہوئے نا، رش دی وجہ تو جنازے نو دھکا نہ پڑا، جلے سمجھے ہو کیوں اے جنازہ ایک زخمی دبی ہے، اے جنازہ ایک قیدی بزرگ دبی ہے، صد بڑھڑے امام دا جنازہ۔ تے دوسری میری اے منت ہے بھائی، اس امام تو علاوہ کسے اور امام دا جنازہ برآمد ہوئے میرے بیٹے، تے تو انہوں جلدی ہوئے نا دور تو سلام کر کے چلے ہوئے، گزارہ ضرور ہوتا ہے، مگر اے منت ذاکر حسین دی، اس امام دا جنازہ کوئی برآمد کرواوے تے بانی کوئی بھی ہوئے، جیڑی جلدی ہوئے ایک دفعہ مونڈھا ضرور ہوتا ہے۔ یہ رضا دیاں بہناں دی بڑی حسرت آئی، جڑیاں وین کر کے آدھین بابا کیا ہویا اگر تیرا پتر جنازہ چاہنے، آئی تے مزدورہ مزدوری کی تھی، کہندہ جنازہ تے نہیں چاہیا۔ اس امام دے دکھ کائنات تو وکھرین بھائی، اس امام دے دکھ میں بڑے ان ملکے شاید منفرد دن اس واسطے مومنین بار بار فرمائش بھی کر دیں، اس امام دے دکھ کائنات تو وکھرے۔ آنکھوں تو سنا ماں پچھلے دنیں یقیناً سن دے رہے ہو سو، میری زبان تو بھی سنو امام دے دکھ۔ وداؤہو کا وداء الحسین، رضات بابے اپنیاں دھیاں نال ایویں ودا فرمایا جیویں کربلا وچ حسین دھیاں نال ودا فرمایا۔ واہ سبحان دلو وین کر کے رونا کرو امام دو، امام فرماتے ہیں میرے تے نطبہ کیتا کرو بلند آواز نہ۔ 7ویں امام دھیاں نال اویں ودا فرمایا جی میں کربلا اچ مولا حسین ودا فرمایا، مگر اس ودا اچ کو فرق ہے تھوڑے واسطے چے۔ فرق کیا ہے؟ حسین دیاں 2 دھیاں روندیاں، کاظم دیاں 16 دھیاں روندیاں۔ شاباش شاباش سید ہونا، سیدی ہے وکھری ہوندی۔ آنکھوں تک اور فرق دسنا چاہ، اے فرق اولاد والے بدے نو سمجھ آویں گا پڑھن دی لوڑ نہیں پوندی۔ ایک بیا فرق بھی ہے، او اے ہے جد حسین معصوم نال ودا فرمایا، فاطمہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ نال ودا فرمایا، حسین زانوں تے بیٹھے، یعنی 2 زانوں بیٹھے تے دھیاں نو 2 ہتھاں نال سینے نال لایا،
ہائے کاظم دی مجبوری دھیاں ودا کریں امام کہلے دھیاں تو زنجیر لو کہیں دے کہلے پتران دے چہرے وے دے بلاؤ بلاؤ اے میری اپنی آنکھیں چانسو آگیا میرے تے امام دی توجہ ہو گئی اور تو سب کوشش کر لو کہ امام زمانہ دی توڑی آنکھ تے توجہ ہو گئی پہلا لفظ تو سن لیا جی اور دوسرا لفظ پڑھا سکیا ظفر شاہ جی یہ اس تو زیادہ اوکھا لفظ ہے قمیصہ کا قمیص الحسین وقت موت رضا دے بابے دا لباس ہی میں پھٹا ہویا جی میں کربلا سکینہ دے بابے دا لباس پھٹا ہویا اون دا تیرہ پھاڑا بولو میرے نام این دا سیکھا پھاڑا اون دا لباس بھی جگہ جگہ تو تار تار آئی اس امام دا لباس بھی جگہ جگہ تو تار تار آئی میرے تے اگر کوئی سوال کرے کہ امام دا سب تو وڈا دکھ تیرے نزدیک کیا ہے قید 14 سالان دی میں اکثر اوکھی ہے مگر اوکھا دکھ نہیں قید اور امام بھی نبھین دے رہے رکوع دکھ ہے زنجیر دکھ ہے بیڑیاں دکھ ہے غربت یاس دکھ ہے دھیاں یاد آندیاں دکھ ہے پتر بارہ ٹرے ملن آستے تے ایک ہی نہ پہنچا دکھ ہے سب تو وڈا دکھ پتہ کیڑ ہے سب تو وڈا دکھ یہ ہے میرے 55 سالان دے بڑھڑے امام نو ظالمہ روزے دی افطاری اچ زہر سمجھ نہیں ہے کانو سمجھ نہیں ہے ہائے میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا اے پردے چ ماما بیٹھی ہیں بیٹیاں بیٹھی ہیں قوم دیا عزتاں یہ ہن گھر ونجائے نا انہاں کو پوچھ لوائے جدا رمضان دا مہینہ ہوئے نا روزہ کہیں بھرا دا ہوئے یا روزہ کہیں بھین دا ہوئے روزے دار دا پہلا پہر سوکھا گزر ہے جی میں شام آن دی دل اچ امنگ جاگ دیئے میں ٹھنڈا پانی پیسا دل اچ امید جاگ دیئے میں شربت پیسا آج میں بہن نو اکسا میں نے فلان شے بنا دے تو سارے دن دا روزے داروں میں جگر کباب ہوندہ ہے شام نو ٹھنڈا پانی پینے رضا دا بڑھڑا بابا سارے دن دا روزے دار آئی شام دے ٹائم افطاری ہے کہ مسلمانہ زہر دی جائے ہے میں صدقے اچھا بابا یہ دسو ساڑھے امام صحت مند ہے بولو جنہ دی جوانی ہے ماشا جنہ دی لکھی ہوئی ساڑھے امام صحت مند ہے بابا صحت مند بندے نو زہر ملے نا قوت مدافعت زیادہ ہوں دی بندہ برداشت کر لیں دے اپنے کھولو نہیں آتا قسمیں میں نہیں چاہتا کیونکہ الحق کو یالو ولا یولا امام فرماتے ہیں حق پڑھو حق والے تے اثر ضرور ہوں دے جدے تے اثر نہ ہوئے سمجھو حق والا نہیں ایک راوی روایت کریں دے میں اپنے امام نو ملن گیا جدہ میں زندان پہنچا نا زندان دیاں چارے نکران ڈٹھی ہیں میں نو رضا دا بابا نظر نہیں آیا دستانو کتنا کمزور ہے اے عدے میں مایوس ہو کے امام دی ملاقات تو واپس مڑن لگا نا میری دید پہیے درمیان جک میلی دی چادر پہیے معافی لفظ اوکے اس چادر دے تلے حرکت جدہ ہوئی ہے نا میں نے اس سے لے پتہ چلے کوئی بندہ اس چادر دے تلے موجود ہے اور خود سوچو امام کتنے کمزور ہو گئے اس ایسے کمزور نو زہر دے بندہ وہ بھی افطاری اچھ کے راتوں کو بندہ مغرب دے ٹائم کھانا جڑا دین دے ہے وہ دے دین دے پانی گرم آئی جڑا وہ دیونا آنے دے دین دے گھنٹے بعد چا دین دے 2 بعد چا دین دے نہیں جان دے اس ٹائم جگر اچھ پانی دی طلب ہے ہون زہر دے سوں تے رضا دا بابا بچ نہ سکے ماتمی جوانوں زہر میرے امام نو ملا ہویا لوہے تے پنجرے چھ امام کہتا میرے استاد مرحوم میں جملہ پڑھ دے ہوندے ہیں بزرگ دے درجات بلند ہیں او فرمائے دن قید ہور امام بھی ہیں اوکھے زندان 2 امام دن امام علی نقی بادشاہ دے 7.5 امام دے
امام علی نکی تے ایک کھوہ چ قیدا نا جی کھوہ تہخانہ تہخانے دے ترلے کھوہ اس کھوہ چ امام علی نکی قیدا تے 7ویں امام واسطے بنایا گیا پہلے لوہے دا پنجرا پر دل نو چوٹ نہ لگ ونجے جی معافی دیوائے دل نرم ہوندے نہ مومنا دے قبر حسین ہوندی ہے ڈر ہی لگتا ہے میں کوئی سخت دل ذاکر نہیں ہاں اپنا دل ہی نرم ہے میں سامدہ سامدہ مسائب پڑھتا ہوں مطلب کوئی ایچ آکھے ایڈا سخت مسائب نہیں بابا پڑھی ہوئی روایت ہارون کمینے لوہے دا پنجرا بنوایا اس پنجرے دے اندر سیخاں انج مڑیاں یا لوائیں جس دیاں نوکاں بڑیاں تیز ہیں اس پنجرے چ امام نو بند کر کے نا سارا تو پہلے اس اے پنجرا بغداد دے چوکے چ رکھا ہے تے اعلان کرایا جڑا بندہ بازاری چو سودا لمنا ہوئے اس غریب نو ایک پتھر ضرور انہاں پتھراں دے زخمی ہے رو سکتے ہو تو رو لبا ہے اس کو بڑے لفظ مشاہد نہیں ہوتے انہاں پتھراں دے بھی امام زخمی ہے جوانی مانے سیخاں دے بھی زخمی ہے 14 سال تے رکوع دی حالت ہون زہر ملی ہے نا تے زہر تو بعد امام نے دروغے نو سد مارے فرمانے دروغا میں 14 سالنج کوئی شے منگی تا نہیں یہ آدھا نہیں منگی تے میں جان بچ کے روایت چھوڑ گیا امام گواہی میں چھوڑ گیا جی میں امام نو کھانا پیش کریں دیا ہے نا میں پڑھ نہیں سکتا اگر امام دا تابوت جنازہ ہوندہ تو یقین آستے میں تا پڑھی کھڑا نا تو یقین آستے میں جنازے تے ہاتھ رکھ لیندہ چل میں اپنے آپ نو ایک بد دعا لینا اگر میں جھوٹ بولنا اے موسیٰ بن جعفر جنازے چ موجود اے میرا امام میری شفاعت نہ کرے اگر میں سچ پڑھا تو پھر ہائے ضرور کریں کھانا انج پیش نہ کریں دے نہ کوئی رومال نہ کوئی دسترخوان نہ کوئی ٹرے نہ کوئی کندوری کوئی شے مار کے آدھے رضا دا بابا تیرا کھانا ہائے میں صدق معافی میں سمجھتا اللہ رسول میرا اوکھا کوئی شے مار کے آدھے رضا دا بابا تیرا کھانا امام فرمائدن میں کوئی شے منگی تا نہیں اے آدھن کوئی نہ امام فرمائدن پھر انج کر میں نو ٹھنڈا پانی دے میرا جگر کباب ہو گیا اے آدھے تو سا ٹھنڈا منگ دیو میں گرم ہی نہیں دے منا امام فرمائدن پھر انج کر میرے زنجیر کھول میں رج کے تڑپ نہیں سکتا اے آدھے زنجیر کھولن دی بھی اجازت نہیں میں کی میں پڑھا امام فرمائدن پھر آخری منت لا میرے زنجیر بھی نہ لا میں وطن تے بھی نہیں مہتا میں نو ٹھنڈا پانی بھی نہ دے میں نو 2 قدم گلی ٹرن دے میں مرن تو پہلے آسمان دا رنگ ویکھنا چاہتا واہ 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 بلو بے توڑا بھائی جڑے نہیں پیروں دے جان دینا ہو سو موسیٰ قاظم کون ہے بابا اور جان دینا ہو سو تامس دے پہ حیران ہو کے پیشن دے جی جی فرمایا میں نو اتنی اجازت دے 2 قدم گلیے ٹورا میں میری اپنی عبادت ہو گئی ہے تو اپنا نصیب ہے میں آسمان دا رنگ ویکھنا چاہنا ظالم کہہ کا مار کے آدھے ایندی بھی اجازت نہیں امام فرمائے جے ایک گل لینا تو پھر میں 10 دا میں حجت خدا تے میں نو بے وارث سمجھے تے میں نو غریب تے کلہ سمجھے امام تڑپن لگا ان کہیں لے سجے ڈھل ویندے آئے غریب کہیں ویلے کھبے ڈھل دے آئے کہیں کہیں ویلے صدمہ اور کیا دے رضا مل ونیا بابا لازے دا مہمان نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلا ہوئے بلا ہوئے بلا ہوئے دوری ویتا پڑھنے ایک ہی میں ہو سکتا ہے میرا امام صدن والا ہوئے رضا جڑا غریبان دی مدد کریں دے اپنا پیو صد مارے میرا رضا مولا ملن نہ ہوئے اے ماتمی آؤ درو گئے زندان روایت کر دے لازہ نہیں ہویا ایک جوان میرے سامنے آئے جیدہ کالا ماما جیدہ سبز لباس آؤ صد مار کیا دے دروگا دروازہ کھول میں بے وطن قیدی نہ مل
ان دی آواز آندی اجازت کوئی نہیں، سید دی آواز آندی اساں اجازتاں دے محتاج کوئی نہیں۔ میرے امام تالے تے ہاتھ رکھیا، تالا ترٹ کے زمین تے آیا، کیویں ہو سکتا ہے تم ماتم نہ کر رہے؟ اوے ماتمیاں 14 سالہ بعد پتر ملن آیا، پیو دی رات وادھی پئی آئی، حقل مار کیا دے بابا شالا تیرے نال دا غریب کوئی نہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماتم کریں دے ہو نا، ہاتھ سینے تے رکھ لو نا تاکہ ماتم دا ثواب بھی ملتا رہے، روندے بھی آئے ماتم بھی کریں دے بھائی۔ 14 سالہ بعد پتر پیو نو ملن آیا، پیو دی رات واندھی پئی آئی۔ اے ماتمی آؤ میرے امام نے آؤ کے بابے دا سر چایا، زانو تے رکھ لیا، اپنی ابا نال غریب دا خون صاف فرمائے۔ جب دا خون صاف ہو گیا، پتر نے پیو دی پیشانی تے متھا چم دیتا، بوسا دیتا، پھر ہون چمے، پھر داڑھی چمے، پھر رو پہ رضا حقل مار کیا دن بابا 14 سال ہو گئے، قید چکیوے پہ نبھ دیئے، حق بڑھدا میرا امام آکھیا رضا میں نو زنجیر کھا گئے، میں نو زہر کھا گئی۔ امام کوئی لفظ نہیں آکھیا، فرمایا میری چھوڑ پہلے دسا میریاں دھیاں دی کی میں پہ نبھ دیئے۔ آواز آندی ہے 14 سال ہو گئے میں دھیاں دیاں گلناستے سکھدا ودا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھک دے پائے ہو بابا، تھک دے ہو تو چھوڑ دینے ہیں۔ آواز آندی ہے بابا کیا دساں تاریاں دھیاں دی کیویں پہ نبھ دیئے، سیدہ دل میں نو دسا میں دھیاں دیاں گلناستے سکھدا ودا۔ آواز آندی ہے بابا کیا دساں جدہ مغرب دی نماز پڑھ لیندی آئیں، ساریاں مٹی تے بے ویندی آئیں، توڑی کم والی دھی بھیڑے چکھڑی ہوندی ہے، توڑے نام دی مجلس پڑھ دیئے، سیدہ دے میں نو دھی دی مجلس تک جملہ سنایا، فرمایا چادر لہن دیئے، وال کھلیں دیئے، بغداد آلے پاسے منہ کریں دیئے، ایک ایڈیا وین کریں دیئے، ساریاں ماتم کریں دیاں، سید دی آواز آن دیئے میں نو دھی دوائن سنا، تو سا سن سو آواز آن دیئے تیری دھی آدیئے بابا جس بندے دیاں ڈھیر دیاں میں نو سفر تے نہیں رہ دے، آواز آن دیئے بابا تیری آتا 16 دیاں، آواز آن دیئے 14 سال ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرحبا بھائی مرحبا، بھلا ہوئے بھلا ہوئے بابا، بھلا ہوئے بھلا ہوئے۔ آواز آن دیئے بابا منت اللہ موت تو پہلے ایک واری کم والی دھینو زیارت فرماؤ۔ اے گل میں باقی ممبراتے بھی سمجھائیے تو انہوں سمجھائیں گے۔ ساڑھا کوئی امام زندگی دی آخری رات قید تو اپنے وطن تے نہیں آیا۔ رضادہ بابا کیوں آیا؟ رضادہ بابا اس واسطے آیا امام قیدن معصوم کم دی ولادت ہوئی، بی بی جسے لے بولن دے قابل ہوئی، روز رضا تو پوچھیا رضا تو میرا بھیرائیں یا میرا پیو؟ رضا کھنا بابا قید ہے، معصومہ ہاتھ بن کیا کیا رضا بابے نو آکے ایک دفعہ میں نو شکل ضرور ہے۔ ہاں اس وجہ تو ہے بھلا ہو گئے بھلا ایک دفعہ سادات و مومنین ایہو وجہ آئی میرے امام فرمایا آ وطن تے چل دے آئے میں دھینال ملاقات کرنا چاہتا۔ اے ماتمی آؤ میرے مولا نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور زنجیر ٹوٹ کے زمین تے ڈھائے پائے، پیو پتر دا پہلا قدم زندان دے بہر آیا، نکری جو ایک مستور پاسے تو ہاتھ چایا، حقل مار کے آدھیائی جلدی والے میں کل دائی بیٹھیاں، آواز آدھیے دادیاں نو پوترے بڑے پیارے ہوں دن،
اے ماتمیاں جدہ میرا امام گھر پہنچیا ویکھیا رضا دی ماں پارے ودی دے دی آئی جدہ پارے دے لفظ سنے امام فرمایا رضا دی ماں پارے کیوں دے دے ہو بی بی دی آواز آندھی ہے میری چھوڑ پہلے دسلا کربلا زینب کیوں پارے دے دی آئی آواز آندھی ہوتا یتیمانو سمیں دی آئی تیری کیڑی مجبوری ہے معافی دے بنا رضا دی ماں رو رو کے پیا دے میریاں دھیاں ماں گو یتیمان دے ہن رو رو وقت گزارے کل گزرے 28 واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماتم کرنا میں آخری جملہ دے قریب آگیاں امام دا جنازہ آمن والا ہے اوے ماتمیاں بی بی دی آواز آندھی ہے میں سنے آئے توک بھارے آئے آواز آندھی ہے میں سنے آئے پانی نان دے دے میں سنے آئے تنگ زندانا سخت دل دے تا میں زامنہ میری پڑھی ہوئی روایت امام فرمائے دن میری حالت ویکھنی ہے منت اللہ ایک دفعہ میری کان دے پیچھے آیا رضا دی ماں کان دے پیچھے آئی امام فرمائے دن چولا چاہیا میرے پاسے ویک بابا امام فرمائے دن ذرا میرا چولا چاہیا رضا دی ماں چولا چاہیا کاظم دیا ہڈیاں نظر آئیاں آواز آندھی ہے ساؤ تازیانہ صبح مرے دے آئے ساؤ تازیانہ شام نو مرے دے آئے کوئی یاد آئی رضا بلائیا کوئی یاد آئی قاسم بلائیا صدقے 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 ایک لازہ رکنا میں نو آخری شہادت علی روایت پڑھن دیونا ماتمی ماتم آستے ہاتھ بلند کرو آخری روایت پڑھدان دھیاں نال ملاقات کر کے رضا دا بابا واپس آیا مرضی نال زنجیر پالے پنجی رجب دی صبح آگئی اجے کوئی صحابہ کیا سندھی حرامی زندان چایا دے دے ایک کاتج کاغذا دوجے کلمہ سامنے کر کیا دے رضا دا بابا لکھ دے ہارون تیرا قاتل نہیں ہے سیدہ دے میں امامہ میں جھوٹ کی میں لکھا اس حرامی ایک لوہے دا میخ منگایا ایک ہتھوڑا منگایا میخ امام دے سر تے رکھیا ہتھوڑے دا وار کیتا امام دا روح پرواز ہویا ایک مزدور نے وین نال پڑھیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تیتا میں پیادا بھائیو پنجی رجا بنو وقت صبح دے بغداد چہو کا ڈھیا او کوئی قیدی مر گئے ماتم امام ماتم کاظم ماتم مسموم ماتم سید ہے رضا دا بابا بھائیو پنجی رجا بنو وقت صبح دے بغداد چہو کا ڈھیا او کوئی قیدی مر گئے زندان دے وچ دیندہ وارث کوئی نہیں تھیا او سانو لوڑے چار مزدوران دی اندہ بدن زمین تے پیا نہیں تے باج کفنا